ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کبیرہ۔ اللہ ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ صدق الله العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بھی زیادہ اچھا ہوتا، اور ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور زیادہ حصہ ان میں سے کافر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 110 ہے۔ تو کنتم خیر امہ، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس امت کو اللہ نے خیر ہی خیر بنایا ہے، اس امت کو اللہ نے افضل ہی افضل بنایا ہے، اس امت کو اللہ نے بہتر ہی بہتر بنایا ہے۔ جیسے اس امت کے نبی خیر اور افضل الانبیاء ہیں، ویسے یہ امت بھی افضل الانبیاء، افضل الامت ہے، افضل الامہ ہے۔ جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء میں سب سے افضل ہیں، ویسے یہ امت ساری امتوں میں افضل ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدا عیسائیوں کی بات چیت سے شروع ہوئی۔ ان کے اندر اتنی ضد تھی، عیسائیوں کے اندر، یہودیوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر، وہ نبی سے مباہلے کے لیے تیار ہو گئے۔ گزر گئی نا آیتیں مباہلے کی، اتنی ضد ان کے اندر کہ وہ وقت کے نبی سے مباہلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس امت کی فضیلت بتائی ہے، بیت اللہ کی فضیلت بتائی، نبی کی فضیلت بتائی، اب اس امت کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ پچھلی جو امتیں گزر گئیں ان کا زمانہ ختم۔ بیت المقدس سے افضل کعبہ ہے، کعبہ آج پوری دنیا کا قبلہ ہے۔ یہود و نصارہ سب گزر گئی، اب جو امت ہے یہ ساری امتوں میں افضل ہے۔ یہودیت ختم، عیسائیت ختم، نصرانیت ختم، اسرائیلیت ختم۔ اب اللہ نے یہاں سے بات ثابت فرمائی کہ نبی سب سے افضل، گھر قبلے کی شکل میں جو بیت اللہ ملا سب سے افضل، تو پھر امت بھی کیا ہو گئی؟ سب سے افضل بن گئی۔ کنتم خیر امہ، سبحان اللہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ اس سے پچھلے امتوں میں جب انبیاء اور رسول آتے تھے نا تو اللہ صرف نبی سے مخاطب ہوتے تھے، رسول سے مخاطب ہوتے تھے، امتوں سے کبھی اللہ نے مخاطب نہیں ہوا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ، اے زکریا، امت نہیں ہے، زکریا کا نام ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام ہے، امت کا نام نہیں ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام، امت کا نام نہیں ہے۔ پچھلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، جتنے رسول گزرے ہیں، ان سب سے اللہ مخاطب ہوئے، مگر ان کی امتوں سے اللہ نے خطاب نہیں فرمایا۔ اگر کسی امت کو اللہ نے خطاب فرمایا تو وہ یہ امت ہے، امت محمدیہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، کتنی دفعہ
90 دفعہ اللہ نے مخاطب فرمایا، اے امت، اے امت، اے ایمان والے، اے امت محمدیہ، اے امت محمدیہ. کتنی دفعہ؟ 90 دفعہ. پچھلی امتوں میں سے ایک دفعہ بھی کسی کو اللہ نے خطاب نہیں کیا، اور اس امت کو 90 دفعہ اللہ نے خطاب فرمایا. کیا فضیلت ہے، اس امت سے اللہ کا کیا پیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے کچھ ایسی چیزیں اور ایسی نعمتوں سے اللہ نے مجھے نوازا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی اور رسول کو وہ نعمتیں نہیں ملی. تو حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اے نبی جی وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے ساری زمین کی خزانوں کی چابیاں مجھے میرے ہاتھ میں دے دی، مگر پھر بھی میں نے فخر کو اختیار کیا. اس کائنات کی زمین میں جتنے خزانے، تیل کے، پیٹرول کے، سونے کے، چاندی کے، ساری چابیاں نبی کے ہاتھ میں دے دی، مگر نبی نے کسی کو اختیار نہیں کیا، نبی نے فخر کو اختیار کیا، سیدھی سادی زندگی لی. یہ زمین کی چابیاں اور کسی نبی اور رسول کو نہیں دی گئی، یہ صرف ہمارے نبی کو دی گئی. اور اس امت کے لیے ساری زمین کو اللہ نے پاک کر دیا، جہاں بھی سجدہ کرو اللہ قبول کر لیں گے. اور یہ چیز پچھلی امت کو نصیب نہیں ہے. ان کے لیے صرف گرجا گھر، چرچ میں آنا ضروری تھا، کہیں اور عبادت کریں گے قبول نہیں ہوتی تھی. چرچوں میں آئیں گے، گرجا گھروں میں آئیں گے تو ہی عبادت قبول ہوتی تھی. ہم دکان پہ بھی مصلی بچھا لیں گے اللہ نماز قبول کر لیں گے. ہم میدان میں بھی مصلی بچھائیں گے، سجدہ قبول ہے. مسجد میں بھی آ جاؤ، سجدہ قبول ہے. کہیں بھی پاک صاف جگہ ہو، آپ سجدہ کرو اللہ قبول کر لیں گے. یہ اس امت کو ملا، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرا نام احمد رکھا، اس سے پہلے کسی نبی اور رسول کو یہ نام نہیں ملا. اللہ نے میری امت کے لیے اس پوری زمین کو طہارت بنا دی. پانی نہ ملے، مٹی سے تیمم کر لو نماز ہو جائے گی. مٹی سے بھی کبھی پاکی حاصل ہوتی ہے، مگر اس امت کا مقام دیکھو کہ پانی نہ ملے تیمم کر لو، کام چل جائے گا تمہارا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے علماءوں کو اللہ نے بنی اسرائیل کے نبیوں کا درجہ دیا ہے. سبحان اللہ، کیا اعلیٰ بات ہے کہ اس امت کے جو علماء حق ہیں اللہ نے ان کو کون سا مقام دیا ہے؟ بنی اسرائیل کے انبیاء کا مقام دیا ہے. جیسے بنی اسرائیل میں انبیاء گزرے ویسے اس امت کے علماء ہیں. بڑا ناز ہے یہود و نصارہ کو آج اپنے اپنے مذہب پر، بڑا ناز ہے. یہودیوں کو اپنی یہودیت پر، عیسائیوں کو اپنی عیسائیت پر بڑا ناز ہے، اپنے مذہب پر. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دعویٰ آج بھی ہے، آج بھی چیلنج ہے. سارے دنیا کے یہودیوں سے چیلنج ہے. کیا ہے؟ کہ تم اپنے مذہب پر بڑا ناز، اپنی کتاب پر بڑا ناز، تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ کہ تورات حضرت موسیٰ پر اتری. ایک حافظ تورات کا پوری دنیا میں بتاؤ لا، ایک لا سکتے ہیں؟ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، AI کا زمانہ ہے. پوری دنیا میں تم ناز کرتے ہو نا اپنی یہودیت پر. ہے یہودیوں، چیلنج ہے اپنی کتاب کا ایک حافظ بتاؤ پوری دنیا میں. عیسائیوں سے بھی یہی چیلنج ہے. تمہیں ناز ہے نا بڑا، تمہارا اپنا ایمان اور عقیدہ ہے. کیا ہے کہ انجیل حضرت عیسیٰ پر اتری ہے، تم مانتے ہو. ایک انجیل کا حافظ بتاؤ، ایک پوری دنیا میں. آؤ ہم سے پوچھو قرآن کے حافظ. بچوں میں حافظ دکھائیں، یا نوجوانوں میں دکھائیں، یا بوڑھوں میں دکھائیں، مردوں میں دکھائیں یا عورتوں میں دکھائیں، کالج کے بچوں میں دکھائیں یا مدارس کے طلبہ میں دکھائیں. کتنے چاہیے حافظ؟ کیسے کیسے حافظ اللہ نے اس امت میں تیار کیے.
ایسے ایسے حافظ اللہ نے اس امت میں تیار کیے، سیدھا پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ نے ایسے حافظوں کو اس امت میں پیدا کیا، پورا قرآن الٹا پڑھتے چلے جائیں گے، سبحان اللہ، ایک اٹک نہیں آئے گی، الٹا قرآن، سورہ فاتحہ الٹا پڑھ کے دیکھ لو، آپ پڑھ سکتے ہو کہ نہیں پتہ چل جائے گا۔ اس امت میں ایسے حافظوں کو اللہ نے پیدا کیا، پورا قرآن الٹا، ایک بھی کہیں غلطی نہیں، پورے قرآن میں سے کہیں بھی ایک نہ آیت کا ٹکڑا پڑھ لو، آگے حافظ پڑھتا چلا جائے گا۔ ایسے حافظوں کو اللہ نے دنیا میں پیدا، کمپیوٹر فیل ہے ان بچوں کے سامنے، ان کے دماغوں کے سینوں کے سامنے، کمپیوٹر فیل۔ لفظ اللہ قرآن میں کتنی دفعہ، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کتنی دفعہ، لفظ قرآن میں کتنی دفعہ، لفظ کتاب قرآن میں کتنی دفعہ، الف کتنی دفعہ، با کتنی دفعہ، 28 حروف عربی کے کتنی دفعہ آئے ہیں، سب لکھا ہوا موجود ہے، گنا ہوا موجود ہے۔ لاؤ ایک حافظ لاؤ پوری دنیا میں، بڑا ناز ہے اپنے اپنے مذہب پر، لاؤ کوئی۔ یہ امت بہترین امت ہے، بہترین امت ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا کہ 7ویں صدی میں ایسا دور آیا چنگیز کے زمانے میں، ان کے بچوں کے اس کے بچوں کے زمانے میں، کہ لگتا تھا دنیا کو کہ مسلمان کیا ہو جائے گا، اب ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، مگر اللہ نے انہی میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو اسلام کے اندر آ گئے۔ پھر وہ زمانہ بھی آ گیا جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جناب اسماعیل صاحب، وہ دلی میں الہی بخش کے بچوں کو پڑھانے کے لیے خواجہ نظام الدین میں کیسے آئے اس کے بارے میں نہیں پتہ ہے۔ بہرحال مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جناب اسماعیل صاحب یہاں آئے، ٹھہرے تھے۔ وہ جو الہی بخش تھا بادشاہ کا سمبھی، تو وہ اس کے بچوں کو شاید پڑھانے کے لیے حضرت یہاں پر قیام فرمایا تھا۔ اسی نے شاید وہ بنگلہ والی جو مسجد ہے نا نظام الدین کی، اسی نے شاید اس حضرت کو تحفے میں دیا تھا کہ آپ یہاں قیام کریں۔ تو نمازوں کے وقت گزر جاتے تھے، اسماعیل صاحب جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے تڑپ جاتے تھے، مگر کوئی ایک بندہ نماز کے لیے نہیں ملتا تھا۔ یہ 19ویں صدی کی بات کر رہا ہوں میں، چھوڑ دیا ہوتا وہ تو ساری تاریخ میں نے چھوڑ دی، 7ویں صدی تک ہم آئے تھے نا۔ پھر اب یہ زمانہ 1916 1918 کی بات کر رہا ہوں میں، 115 سال پیچھے کی بات۔ تو اسماعیل صاحب نکلتے تھے باہر، نماز کا وقت ہو جاتا تھا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ایسے ہی، حضرت کی عادت تھی ہر فرض نماز سے پہلے 10-15 منٹ پہلے نکل جاتے، کوئی مسلمان مل جائے تو بلا کر جماعت سے نماز پڑھ لیں، کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تو ایک دفعہ یوں نکلے تو میواتی کچھ جا رہے تھے کام کر، مزدور تھے وہ، صبح میں نکل رہے تھے کام کے لیے، تو ظہر کی نماز کا یا عصر کی نماز کا وقت تھا۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہ مزدوری کو جا رہے ہیں۔ اور کتنے مل جائیں گے مزدوری میں؟ 1 آنا 2 آنے مل جائیں گے۔ تو حضرت نے کہا میں تمہیں دے دوں گا، آ جاؤ آج میرے ساتھ۔ کہ کیا کام کرنا ہے؟ کوئی محنت کا کام نہیں، وہ بڑے محنتی آدمی تھے، میواتی جو ہوتے تھے بڑے محنتی کام تھے، تو کوئی محنت کا کام نہیں، آ جاؤ میرے ساتھ۔ تو وہ سارے ہو گئے۔ تو حضرت نے پہلی دفعہ یہاں بلایا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، اور پھر ان کو کچھ دین کی باتیں بتائی۔ کوئی محنت نہیں تھی، صرف بیٹھنا تھا اور خوش ہو گئے انہوں۔ تو آج کی تو مزدوری بڑی بہترین، کوئی کام تو کیا بھی نہیں، یہ کھانے 2 آنے مل گئے، خوش ہو کے چلے گئے انہوں۔ یہ پہلی دفعہ یہ وہاں معاملہ پیش آیا۔ پھر حضرت کی 2 شادیاں ہوئی تھی، ایک شادی سے محمد صاحب بڑے فرزند تھے، دوسری شادی سے حضرت طلحہ یا یحییٰ ہیں، اور دوسرے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کے مدرسے میں پڑھ کر وہیں فارغ ہو کر وہیں اپنے شیخ حضرت خلیل صاحب کے پاس مدرسے میں مدرس استاد بن کر پڑھاتے تھے۔ جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو تب تک ایک میواتیوں کا ایک جماعت وہاں اکٹھا ہو گئی نظام الدین میں۔ تو انہوں نے سوچا کہ بھئی اب اسماعیل صاحب کا تو انتقال ہو گیا، اب اس جگہ کو کون سنبھالے؟
تو سب نے جا کر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی کہ آپ سہارنپور چھوڑ دیں، یہاں دلی نظام الدین میں آ جائیں، اپنے والد محترم کی جگہ سنبھالیں۔ تو حضرت کا مزاج پڑھنے پڑھانے کا تھا، تو دل نہیں مانا، مدرسہ چھوڑ کر یہاں کہاں جائیں۔ تو جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان میواتیوں کی بات نہیں سنے تو وہ میواتیوں کی جمع سیدھا ان کے استاد کے پاس چلی گئی، خلیل صاحب کے پاس۔ حضرت تمہارا شاگرد نہیں آ رہا، ذرا بھیج کو دیو، کون بھی نہیں وہاں سنبھالنے کر دو۔ تو پھر حضرت خلیل صاحب اپنے شاگرد کو بلائے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کے بولے جاؤ کرو، دل نہیں چاہ رہا کیا۔ تو حضرت بولے ایک کام کرو، 1 سال کی چھٹی، مدرسہ چھوڑو نہ کو، 1 سال کی چھٹی ڈال ڈالو، جا کو دیکھو دل لگا کرو نہیں تو واپس آ جاؤ۔ تو حضرت بولے ٹھیک ہے۔ تو پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ 1 سال کے لیے گئے، کہاں؟ نظام الدین۔ اس وقت ایک ہندوستان کے اندر ایک فتنہ چلا تھا، آج بھی چل رہا ہے وہی۔ کیا کرتے بولے تو ہم ہندوستان پورے ہندو، یہ مسلمان باہر صحیح سے سب کو ہندو بنا کرو، اس زمانے میں بھی چلے جاتا ہے۔ تو حضرت کو وہاں 1 سال کے اندر جب یہ فتنہ شروع ہوا تو حضرت کو تڑپ اٹھی، تو حضرت سیدھا میوات میں گئے، چونکہ میواتی ساتھ میں تھے تو ان کے شہر گئے۔ میوات میں جا کر سب سے پہلے مکاتب کا نظام چلایا، خود کے پیسے لگا کر، اپنے ذاتی پیسے، یہاں تک کہ بیوی کا زیور بھی بیچ دیا، مکاتب کا نظام قائم کیا سارا۔ اور جب نظام قائم ہو گیا تو پھر کچھ دنوں کے بعد جب حضرت جائزہ لینے کے لیے گئے تو ایک نوجوان بچہ آیا، بڑی مونچھیں، بڑی جسامت والا، داڑھی منڈی ہوئی اور ایک دم بہترین ہیرو جیسی کرافٹ ایسا کر کے آیا حضرت سے ملنے کے لیے۔ تو حضرت نے ملاقات کی، حضرت نے سمجھا جائے کوئی اسکول کالج کا بچہ ہوگا، تو کسی نے تعارف کروا کہ حضرت یہ تمہارے مکتب کا بچہ ہے۔ تو حضرت نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ کہ میں تو حافظ قرآن ہوں۔ تو حضرت تو حیران میں پڑ گئے کہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا، حلیہ نہیں بدلا اس کا لباس نہیں بدلا، اس کی شباہت نہیں بدلی۔ حضرت کو دکھ لگا یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس زمانے میں علماء جو تھے وہ گاؤں گاؤں جا کر محنت کرتے تھے، ادھر سے غیروں کی دعوت چل رہی تھی کہ بھی سب ہندو ہیں، سب ہندو ہو جائیں، اور ادھر سے جو علماء اس زمانے میں تھے وہ جاتے تھے، کام کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ تو حضرت بھی بھیجتے تھے اپنی طرف سے علماء کو، مگر علماء جاتے تھے کہاں؟ جہاں سہولت ہے وہاں جاتے تھے، جہاں سہولت نہیں مانی جاتے تھے تو وہ بھی کام ادھورا، مکاتب کا بھی نظام ادھورا۔ تو حضرت کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تو پھر حضرت ایک مرتبہ حج کو گئے اپنے شیخ کے ساتھ، خلیل صاحب کے ساتھ، خلیل سہارنپوری۔ حضرت خلیل صاحب انڈیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے مکے میں شفٹ ہو گئے، استاد۔ پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ واپس نظام الدین آئے۔ پھر حضرت کو دکھ لگا، پھر دوبارہ حج کو جب گئے حضرت بھی دوبارہ یہاں کے ماحول سے تنگ آ کر واپس اس نیت سے گئے تھے کہ اب واپس مجھے ہندوستان نہیں آنا ہے، میں اپنے استاد کے پاس، خلیل صاحب کے پاس مکے میں ہی رہ جاؤں گا، اس نیت سے حضرت گئے تھے۔ تو پھر جب وہاں پہنچے تو ایک مرتبہ مکے میں خواب لگا حضرت کو، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مقدسہ نصیب ہوئی۔ ہمارے نبی خواب میں تشریف لائے، کہا الیاس واپس ہندوستان جانا ہے اور کام کرنا ہے۔ تو خواب میں حضرت نے نبی سے عرض کیا کہ اے نبی جی کیسے کام کروں، سمجھ نہیں آ رہا۔ تو نبی نے فرمایا جیسے میں نے مکی زندگی میں کام کیا ویسے کام کرو۔ کہ نبی جی مجھے تو نہیں پتا کہ آپ نے مکے میں کیسے کام کیا۔ تو نبی نے فرمایا مکی سورتوں کی تلاوت کثرت سے کرو، اللہ کام سمجھا۔ دیکھو ہر چیز قرآن سے نکلتی ہے۔ تو پھر حج پورا ہو گیا۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ زیارت کے لیے گئے، پھر وہاں بھی نبی کا خواب لگا، سبحان اللہ۔ پھر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ الیاس تمہیں ہندوستان واپس جانا ہے۔ تو جب یہ 1 سے 2 دفعہ خواب پڑا تو اپنے ان کے استاد وہیں پر تھے، مکے میں شفٹ ہو گئے تھے حضرت خلیل صاحب، تو ان کے پاس گئے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اور جا کر عرض کیا کہ اس طرح سے خواب پڑا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کام کیسے کرنا ہے۔ تو پھر حضرت نے کہا، خلیل صاحب نے ایک کام کرو، 3 دن مسجد نبوی میں اعتکاف کرو، انشاءاللہ کوئی راستہ نکلے گا، استاد نے کہا۔ تو پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آیا تو مسجد والوں نے اجازت نہیں دی،
یہ جو ہمارا مدنی خاندان ہے نا، ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم جو جمعیت کے صدر ہیں، ان کے جو والد ہیں، ان کے والد وہ وہاں شفٹ ہو گئے تھے مدینے میں، اس لیے ان کو مدنی کہا جاتا ہے، ارشد مدنی، محمود مدنی، اسی وجہ سے ان کو مدنی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک زمانے میں ان کے دادا یہاں سے شفٹ ہو گئے تھے مدینہ طیبہ میں، وہیں رہنے لگے تھے۔ پھر حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک درد لگا کہ ہندوستان میں لوگ بہت پریشان ہیں، میں مدینے میں کیا کر رہا ہوں، تو پھر وہ واپس مدینہ آ گئے، مگر وہ جو مدنی کا ٹائٹل تھا وہ ان کے خاندان سے لگ گیا، اسی لیے ان کو ارشد مدنی، محمود مدنی اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو ان کے حسین احمد مدنی یعنی ہمارے جو ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہے نا جمعیت کے صدر، ان کے والد، ان کے تایا سعید صاحب وہاں رہتے تھے مدینہ میں، تو سعید صاحب سے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات کی، ان کا کچھ تعارف تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے، سعید صاحب چونکہ ایک بڑے ذی وقار انسان مدینہ طیبہ کے، وہاں کے عربی حضرات بھی ان کی بڑی قدر کرتے تھے سعید صاحب کی، تو یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے درخواست لگائی، تو سعید صاحب نے کسی سے اجازت لے کر 3 دن تک مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت مل گئی۔ صرف مسجد نبوی میں نہیں، رات میں جب مسجد نبوی بند ہوتی تھی تو وہاں کے جو ناظم اعلیٰ تھے وہ آتے، دوبارہ سارے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، جو جالی ہے، وہ بھی کمرہ کھول کر حضرت کو اندر چھوڑ دیا 3 دن تک۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس جو ہے نا، وہاں چاروں طرف ایک دیوار بنی ہوئی ہے، اس کے اندر نہیں جا سکتے، یہ وہ دیوار ہے جسے نور الدین زنگی بادشاہ نے وہ شیش پگھلا کر وہاں پر ڈالا ہے تاکہ کوئی چور زمین کے اندر سے نعوذ باللہ روضے تک نہ پہنچ جائے۔ وہ واقعہ ہے نا فضائل اعمال میں، 2 چور چرانے کے لیے آتے ہیں نور الدین زنگی بادشاہ کے زمانے میں، یہ وہ وہاں پر وہ دیوار لگی ہوئی ہے، اس کے اندر نہیں جا سکتے، مگر کمرے کے اندر جا سکتے ہیں اس زمانے میں۔ اب تو بہرحال پابندیاں اور بڑھ گئی۔ تو ناظم اعلیٰ نے مسجد نبوی کے 3 دن تک حضرت کو اندر جانے کی اجازت دی، رات میں، صرف رات میں، فجر سے پہلے باہر آ جاتے تھے۔ 3 دن تک مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھ کر مراقبہ فرماتے تھے، ایک ایک کام جو آج الحمدللہ دعوت و تبلیغ میں ہے، یہ سارے کام نبی نے حضرت کو سمجھائے خواب کے ذریعے، اور یہ بھی فرمایا کہ الیاس ہندوستان جا کر عوام میں کام کرو، یہ کام پہلے علماء کو پیش نہ کرنا، پہلے عوام کو پیش کرو، کیوں علماء اس پہ ابھی نہیں آئیں گے، پہلے عوام کے سامنے پیش کرو۔ تو پھر حضرت کو ارادہ پکا ہو گیا، واپس آ گئے دوبارہ۔ 25 میں حج پہ گئے تھے، 1925 میں گئے تھے، 1926 میں واپس آ گئے۔ 1926 سے آ کر جو نظام الدین کے اندر دعوت و تبلیغ کی محنت شروع ہوئی، اللہ کا شکر آج تک الحمدللہ یہ محنت پوری دنیا میں جاری ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت نے علماء کے سامنے اس کو پیش کیا تھا، تو سارے علماء نے رد کر دیا، یہ کیا کرنے سے میں کروں۔ صرف 2 علماء، ایک حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مفتی کفایت اللہ، یہ تینوں بر اعظموں کے مفتی تھے، بنگلہ دیش پڑوسی ملک اور ہمارا ملک، اس کے مفتی تھے، یہ دونوں نے ان کی تصدیق کی، کہا یہ کام صحیح ہے۔ پھر عوام میں کام شروع ہوا، نظام الدین کے اندر گھنٹوں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا، فجر کے بعد حضرت نے بات شروع کی، بات کر رہے ہیں 11 گھنٹے ہو گئے، صبح کی نماز سے لے کر کتنے بج گئے، 11 گھنٹے، گرمی کا زمانہ، حضرت کی بات ہی نہیں ختم ہو رہی ہے۔ ایک میواتی دیہاتی گاؤں کا آدمی کھڑا ہوا اور مجمع سے کہنے لگا کہ اللہ کے بندوں، تشکیل میں نام لکھاؤ ورنہ یہ بندہ مر جائے گا مگر اپنی بات ختم نہیں کرے گا۔ اتنا دکھ، اتنی تڑپ۔ ایک دفعہ تو حضرت کے سامنے نا بات بیان میں صرف 6 یا 7 لوگ بیٹھے تھے، اور حضرت فرماتے تھے کہ بھائی تم مجھے رائے دو، پوری دنیا میں جماعتیں بھیجنا ہے۔ وہ 6-7 لوگ حیران ہو جاتے، پوری دنیا کو جماعتیں کہاں سے بھیجیں گے، ہم تو ہیں 6-7 جنے۔ تو میرے عزیزوں، یوں اللہ نے
دعوت و تبلیغ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہم تک پہنچائے ہیں. ہم اس کی قدر کریں. کنتم خیر امہ، قرآن بھی تو کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. کس بات پر تم بہترین امت ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں نکالی گئی ہے، تم نکلے نہیں ہو، اللہ کی طرف سے تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرو، ترغیب دو. وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے روکو. المعروف المنکر کا میں پھر کبھی تفسیر کروں گا انشاءاللہ، اسے مستقل ایک درس چاہیے، ٹھیک ہے؟ المعروف اور المنکر یاد رکھو انشاءاللہ، پھر کبھی بات کروں گا. تأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرتے ہو. وتنہون عن المنکر، منکر سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ یہود و نصارہ اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو یہ بھی اس امت فضیلت والی امت میں شامل ہو جاتے. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، مگر یہ یہود و نصارہ میں بعض اللہ نے جسے ہدایت دی وہ ایمان لائے اور اکثر تو وہ کافر ہی کافر رہے تھے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ جو تڑپ، یہ جو دعوت و تبلیغ کا احساس ہے، یہ درد ہے، یہ بیان نہیں ہے، یہ بیانات نہیں ہیں، یہ درد ہے جو ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا ہے. امت کے لیے تڑپ، امت کے لیے درد، امت کے لیے جینا، امت کے لیے مرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. یہ زمانہ سونے کا نہیں ہے، یہ زمانہ تہجد پڑھنے کا ہے. جو حالات اس وقت دنیا میں ہیں، یہ سو کر رات گزارنے کا زمانہ نہیں ہے، یہ تہجد پڑھ کے گزارنے کا زمانہ ہے. اس وقت پوری دنیا میں امت کے حالات بدتر سے بدتر ہیں. تو ایسے حالات میں بھی اگر ہم سو کر گزاریں گے تو پھر اللہ سے مانگے گا کون؟ خود کے لیے بھی مانگنا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی مانگنا ہے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے بھی مانگنا ہے، پوری دنیا کے لیے مانگنا ہے. پوری دنیا کے لیے مانگو، اللہ سے مانگو مانگو. میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں انشاءاللہ. اس مبارک محنت کی ہم قدر کریں، اس مبارک محنت کی قدر کریں. فتنے فساد کے شکار نہ بنو، اللہ کے لیے کام کرو، اللہ کے لیے دل صاف رکھو، اللہ کے لیے اپنے زبان کو کسی کی غیبت اور کسی کے بارے میں غلط بولنے سے پاک رکھو. اور جو بولتے ہیں ان کی صحبت چھوڑ دو. دل صاف، زبان صاف، تو پھر کام بھی صاف ہوگا انشاءاللہ. میں نے بتایا دعوت کے دو حصے، راتوں کا اٹھنا، دن میں لوگوں کے سامنے چلنا پھرنا. صرف ہم دن میں چلتے پھرتے رہیں گے، راتوں میں اٹھیں گے نہیں تو دعوت پوری نہیں ہوگی. راتوں میں مانگو گے تو دن میں دعوت اثر دکھائے گی. اللہ کرے اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ درد نصیب فرمائے. امت کا درد، امت کی فکر، امت کی کڑھن، امت کا غم، یہ بھی تو امت کی فکر ہے جو الحمدللہ ہمارے مسجد اللہ کی کمیٹی اور ساتھیوں نے فرمائی ہے. قرآن کا درس کوئی معمولی بات ہے. آج اس امت کو اسی درس کی ضرورت ہے. ہر مسجد میں بھی شروع ہو جائے تب بھی کم ہے. ہر مسجد کے اندر اگر ہمارے شہر میسور کے اندر تفسیر قرآن، تب بھی یہ چیز کم ہے. کیوں؟ جب قرآن نہیں پڑھیں گے تو پھر قرآن کا جو سبق ہے وہ اور تک کیسے پہنچائیں گے؟ اللہ جزائے خیر دے یہاں کی کمیٹی، یہاں کے ساتھیوں کو کہ بڑی فکروں سے اللہ نے الحمدللہ اللہ نے ان کے قلوب کے اندر انشراح فرمایا اور انہوں نے یہ فکر فرمایا، اور یہاں جو ہے ایک ایک آیت کر کے یہاں درس شروع ہوا ہے الحمدللہ. ہم زندہ رہے نہ رہے انشاءاللہ یہ سلسلہ تازہ حیات چلتا رہے، یہ آباد رہے. قرآن تو وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. میرا علم ختم ہو جائے گا، شاید میرا مطالعہ ختم ہو جائے، شاید میری اور آپ کی عمر ختم ہو جائے، مگر قرآن کا خزانہ ختم نہیں ہو سکتا. ہر علم کے اوپر ایک علم والے کو اللہ پیدا کریں گے. تو یہ یوں ہی سلسلہ چلتا رہے. اللہ کرے ہر جگہ شروع ہو، امت قرآن سے جڑے. جتنا قرآن سے جڑو گے اتنی دعوت و تبلیغ ہماری مضبوط ہوگی.
اور جتنا قرآن سے دور ہوں گے دعوت و تبلیغ میں لگیں گے مگر جہالت کے ساتھ. کام میں لگنا ہے علم کے ساتھ، جہالت کے ساتھ نہیں لگنا، ورنہ پھر جو کام بناتا ہے وہ کام بگاڑتا بھی ہے، جو کام بناتا ہے وہ بگاڑتا بھی ہے. اللہ میری آپ کی ہم سب کی اصلاح فرمائے، جو حق ہے اللہ اس پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر زمانے میں ہر دور میں اللہ حق کی پہچان نصیب فرمائے، حق لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے. اللہ حق کے قافلے کے ساتھ ہمارا بھی انتخاب فرمائے. ساری امت کو اللہ پاک ہدایت نصیب